السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ایک شام شہر میں اچانک 4 مختلف جگہوں سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگتے ہیں۔ ایک طرف ہسپتال ہے جہاں مریض اپنی جگہ سے خود نہیں اٹھ سکتے، دوسری طرف سکول ہے جہاں درجنوں بچے خوف کے عالم میں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک بینک ہے جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مسجد جہاں کچھ لوگ موجود ہیں اور عمارت کے ایک حصے سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے صرف چند سیکنڈ کا سوال ہے، اگر آپ ان 4 جگہوں میں سے صرف ایک جگہ کے لوگوں کو بچا سکتے ہوں تو آپ کس کو بچائیں گے؟ شاید آپ کہیں گے اسپتال کیونکہ وہاں مریض ہیں، کوئی کہے گا سکول کیونکہ وہاں معصوم بچے ہیں، کوئی مسجد کا نام لے گا اور کوئی بینک میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی بات کرے گا۔ لیکن حقیقت میں اس سوال کا سب سے اہم جواب کسی عمارت کا نام نہیں بلکہ ایک اصول ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں سب سے پہلے ترجیح انسانی جان ہوتی ہے، نہ کہ عمارت، سامان، پیسہ یا قیمتی چیزیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود کو خطرے میں ڈال کر کسی کو بچانے کی کوشش کرنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ اگر آگ قابو سے باہر ہو، دھواں بہت زیادہ ہو یا راستہ محفوظ نہ ہو تو اندر جانا ایک شخص کو بچانے کے بجائے مزید جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اب منظر بدلتے ہیں۔ سکول کے اندر دھواں پھیل رہا ہے، بچے گھبرا گئے ہیں، ایک بچہ دروازے کے قریب ہے اور باہر نکل سکتا ہے جبکہ ایک دوسرا بچہ دھوئیں والے حصے کے قریب پھنس گیا ہے۔ اسی وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسپتال میں بھی ایک مریض ایسا ہے جو خود چل نہیں سکتا۔ آپ کس کو پہلے بچائیں گے؟ یہاں جذبات ہمیں ایک جواب دے سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی مینجمنٹ ہمیں ایک مختلف سوچ سکھاتی ہے۔ فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ کس شخص کو فوری اور سنگین خطرہ ہے، کون خود نکل سکتا ہے، کون مدد کے بغیر نہیں نکل سکتا، اور کس شخص کو نسبتاً محفوظ طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص بالکل قریب ہے اور اسے محفوظ راستے سے فوراً باہر نکالا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں داخل ہونا آپ کی اپنی زندگی جان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے، تو بغیر تربیت کے آگ میں داخل ہونا دانش مندی نہیں۔ اور یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے، آگ سے زیادہ خطرناک بعض اوقات دھواں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آگ کے شعلے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ خطرہ صرف آگ ہے، لیکن دھواں سانس لینے میں شدید دشواری پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو بہت کم وقت میں بے بس کر سکتا ہے۔ اسی لیے آگ لگنے پر سب سے اہم کام یہ نہیں کہ موبائل نکالا جائے، ویڈیو بنائی جائے یا قیمتی سامان واپس لینے کے لیے اندر جایا جائے۔ سب سے اہم کام محفوظ راستے سے باہر نکلنا اور دوسروں کو خبردار کرنا اور ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دینا ہے۔ اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں، اسپتال، سکول، بینک اور مسجد، کس کو بچائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ صرف ایک لفظ میں جواب دیں تو میرا جواب ہوگا جس انسان کی جان اس وقت سب سے زیادہ فوری خطرے میں ہے اور جسے محفوظ طریقے سے مدد دی جا سکتی ہے، کیونکہ آگ کسی عمارت کا مذہب، پیشہ، عمر، دولت یا حیثیت نہیں دیکھتی۔ آگ کے سامنے سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے۔ فرض کریں بینک میں ایک شخص زخمی ہے اور باہر نکلنے کے راستے کے قریب ہے، دوسری طرف سکول میں بچے پہلے ہی محفوظ راستے سے باہر نکل رہے ہیں، اسپتال میں ایک مریض ایسا ہے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں صرف یہ کہنا کہ میں سکول کو بچاؤں گا کیونکہ وہاں بچے ہیں مکمل فیصلہ نہیں ہوگا۔ اصل سوال یہ ہوگا کہ کون فوری خطرے میں ہے، کون خود نکل سکتا ہے اور مدد کرنے والے کے لیے کون سا راستہ محفوظ ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں آگ لگی ہے تو مسجد کی حرمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، لیکن آگ بجھانے کے دوران سب سے پہلے وہاں موجود لوگوں کی جان بچانا ضروری ہوگا۔ عمارت، قالین، کتابیں، فرنیچر یا دوسری اشیاء بعد کی چیزیں ہیں، انسان کی جان واپس نہیں آتی۔ اور بینک میں موجود رقم، لاکر، کاغذات یا قیمتی سامان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا درست نہیں۔ مال دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی زندگی کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ سوال بظاہر ایک پہیلی لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتا ہے۔
مشکل وقت میں صحیح فیصلہ وہ نہیں ہوتا جو صرف جذبات کی بنیاد پر کیا جائے۔ صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں خطرے کو سمجھا جائے، لوگوں کی جان کو ترجیح دی جائے اور اپنی حفاظت کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر آپ آگ لگنے کی جگہ پر موجود ہوں تو سب سے پہلے لوگوں کو خطرے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر محفوظ ہو تو دوسروں کو خبردار کریں، ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دیں اور دھوئیں یا شعلوں والے حصے میں بلا ضرورت داخل نہ ہو۔ لفٹ کے بجائے محفوظ صورت میں سیڑھیاں استعمال کرنا عام طور پر بہتر ہوتا ہے، اور اگر دھواں راستہ روک رہا ہو تو متبادل محفوظ راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ آگ بجھانے والے آلے کا استعمال بھی صرف اسی صورت میں کریں جب آگ ابتدائی مرحلے میں ہو، آپ کو اس کے استعمال کا علم ہو اور آپ کے پیچھے محفوظ نکلنے کا راستہ موجود ہو۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ تو بہادر ہیں، اندر جاؤ اور لوگوں کو نکالو، تو یاد رکھیں، بہادری کا مطلب اپنی جان کو بے مقصد خطرے میں ڈالنا نہیں۔ تربیت یافتہ فائر فائٹرز مخصوص حفاظتی سامان اور طریقہ کار کے ساتھ ایسی جگہوں میں داخل ہوتے ہیں۔ عام شخص کا کام اکثر زیادہ مفید یہ ہوتا ہے کہ وہ خود محفوظ رہے، دوسروں کو خبردار کرے اور تربیت یافتہ امدادی ٹیم کو درست معلومات فراہم کرے۔ تو اب ایک آخری بار سوچیں، اسپتال، اسکول، بینک یا مسجد؟ شاید اس سوال کا سب سے خوبصورت جواب یہی ہے کہ آپ عمارت نہیں بچائیں گے، آپ انسان بچائیں گے۔ اور اگر چاروں جگہوں پر لوگ خطرے میں ہوں تو آپ کا فیصلہ اس بات کا ہوگا کہ کس کی جان کو فوری خطرہ ہے، کون خود کو نہیں بچا سکتا اور کہاں محفوظ طریقے سے مدد پہنچائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ آگ کے وقت اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ نے کس عمارت کو منتخب کیا، اصل امتحان یہ ہے کہ آپ نے انسانی جان کی قدر کو کتنا سمجھا۔ اور یاد رکھیں، ایمرجنسی میں سب سے قیمتی چیز آپ کی اپنی جان بھی ہے۔ اگر آپ خود زخمی ہو جائیں تو مدد کرنے کے بجائے امداد کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اگلی بار اگر کوئی آپ سے پوچھے اسپتال، اسکول، بینک اور مسجد میں آگ لگ جائے تو آپ کس کو بچائیں گے، تو فوراً کسی عمارت کا نام نہ لیں، بلکہ یہ کہیں کہ میں سب سے پہلے ان انسانوں کی مدد کروں گا جو فوری خطرے میں ہیں، اور یہ کام محفوظ طریقے سے کروں گا، کیونکہ عمارتیں دوبارہ بن سکتی ہیں لیکن ایک انسانی زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔